والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو سچ کو لے کر آئے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں، آپ فرماتے ہیں کہ سچ کی بعد انبیاء افضل الخلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہونے پر بیان کرتا ہوں۔ آپ اگر توجہ رکھیں گے اور جو خلا درمیان میں آپ لوگوں کی موجود ہے، اگر اس کو بھر لیا جائے تو محفل کی جو رونقیں ہیں وہ مزید دوبالا ہو جائیں گی۔ آپ قریب اگر تشریف لے آئیں، جتنے قدم آپ اور قریب ہو جائیں، رب العالمین آپ کو اتنا جنت کے قریب کر دے۔ سنیے گا کہ ایک صحابی سے دیہاتی تھا، اس سے نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ کا بچہ خریدا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ میں تمہیں کل ادا کر دوں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بچہ لیا اور آپ تشریف لے گئے۔ اس اعرابی اور دیہاتی کے قریب جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے چلے گئے تو تم کس سے یہ قرضہ واپس لوگے؟ تمہارا یہ جو قرض ہے یہ کون لوٹائے گا؟ وہ شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو آپ کو بچہ دیا ہے اونٹ کا، آپ نے اس کی قیمت مجھے ادا نہیں کی، اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ جو قیمت ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے لینا۔ روایت جب آگے سنیں گے تو آپ کو تسلسل سے اور لطف بڑھ جائے گا۔ تو جب یہ کہا تو پھر وہ دیہاتی حضرت علی سے ملا، حضرت علی نے کہا پھر جاؤ سرور کائنات کی بارگاہ میں اور جا کر کہو، عرض کرو کہ اگر کل ابو بکر کا بھی وصال ہو جائے اور میں پھر یہ قیمت کس سے لوں؟ تو وہ اعرابی وہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر ابو بکر بھی تشریف لے جائے تو پھر میں اپنا قرض کس سے لوں گا واپس؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا فقال ابو بکر، اگر ابو بکر بھی تشریف لے جائیں تو پھر اپنا قرض جو ہے وہ عمر سے لے لینا۔ آگے چلیے، نبی پاک علیہ السلام سے جواب لے کر یہ پھر باہر نکلے، پھر مولا کائنات سے ملاقات ہو گئی۔ مولا کائنات نے پھر کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے ہاں آج کل ایک نعرہ ہمارے ہی اسٹیجوں سے گونجتا ہے کہ دم دمادم مشکل اندر علی دا پہلا نمبر۔ یہ عقائد اہل سنت کی روح کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ جس کو میرے نبی نے پہلا نمبر عطا کیا ہے اسی کا ہی پہلا نمبر ہے۔ گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، بغیر حب علی ابو بکر نہیں ملتے اور بغیر حب ابو بکر علی نہیں ملتے، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جو ابو بکر کو مان لے وہ مولا کائنات کو نہ مانے تو اس کا ابو بکر کو ماننا بھی رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔
تو جب وہ شخص جواب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر واپس آیا، مولا کائنات سے ملاقات ہوئی، تو مولا کائنات نے پوچھا ابو بکر کا وصال ہو جائے تو پھر سرور کائنات نے کیا ارشاد فرمایا کہ پھر کس سے قرض واپس لوگے؟ تو اس دیاتی نے جواب دیا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا وصال ہو جائے تو پھر اپنا جو تمہارا قرض ہے وہ عمر ادا کرے گا۔ پھر حضرت مولا کائنات نے اس دیاتی سے پھر کہا ایک بار اور چلے جاؤ، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات کا یہ بار بار بھیجنا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ابو بکر، عمر اور عثمان کی شان بتانا مقصود تھا اس عمل سے۔ تو جب بھیجا اور وہ دوبارہ گئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ حضور آپ بھی تشریف لے جائیں، ابو بکر بھی تشریف لے جائیں، عمر بھی تشریف لے جائیں، تو میں اپنا قرض کس سے لوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں بھی چلا جاؤں، ابو بکر بھی چلے جائیں، عمر بھی چلے جائیں، تو پھر میرا قرض جو ہے وہ عثمان غنی سے لے لینا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ واپس پلٹا اور مولا کائنات سے ملاقات ہوئی، مولا کائنات نے پوچھا اے دیہاتی، اے عرابی، بتا نبی کون و مکا جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ اگر میں بھی چلا جاؤں، ابو بکر بھی چلا جائے، عمر بھی چلا جائے تو کس سے قرض لوں؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ صاحب کون و مکا وسلم کا یہ جواب ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا قرض جو ہے وہ عثمان غنی سے لے لینا۔ اللہ اکبر۔ اب آخری روایت کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس حدیث کا جو لب لباب ہے وہ سنیے، اور اس جواب کے اندر کئی عقائد اہل سنت جو ہے وہ مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں، کہ جب مولا کائنات نے کہا کہ ایک بار پھر جا کر دیکھو، نبی پاک علیہ السلام چوتھے نمبر پر کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ دیہاتی گیا اور جا کر کہا کہ حضور اگر آپ بھی چلے جائیں، ابو بکر بھی چلے جائیں، عمر بھی چلے جائیں، عثمان بھی چلے جائیں، تو پھر میں اپنا قرض کس سے لوں؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی حاضر دماغی چاہوں گا جو نبی پاک علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ اب میرا قرض اگر میں بھی چلا جاؤں، ابو بکر بھی چلے جائیں، عمر بھی چلے جائیں، عثمان بھی چلے جائیں، تو پھر میرا قرض اس سے لے لینا جو تجھے بھیج رہا ہے۔ نعرہ تحقیق، حق چار نعرہ تحقیق، حق چار نعرہ تحقیق، حق چار۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام لوگ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ تو یہ بھی جانتے ہیں بھیجنے والا کون ہے اور بھیج رہا کیوں ہے اور کس مقصد کے لیے بھیج رہا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبے کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی حقیقت سے ناآشنا ہے۔ کیا کسی نبی کی شان کو بھی تولا جا سکتا ہے؟ یہاں تو نبی کے غلاموں کا یہ مقام ہے کہ ان کی شان اور رفعت کو کوئی نہیں تول سکتا، پھر ان کے آقا کی سروری کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وقت جو ہے وہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، میں آخری الفاظ کی طرف بڑھتا ہوں کہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے ہمیں اہل سنت کو ایسی شخصیت عطا کی تھی، اور ہم پورے ان کے نظریاتی لوگوں میں سے شامل ہیں جو ابتدا سے ان کی زندگی کی آخری انتہا تک۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ جب زندہ ہوتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بزرگ کوئی دنیا میں تشریف فرما ہوتا ہے، جب وہ اس کائنات سے چلا جاتا ہے تو اللہ اس کے تصرف کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کی طاقت کو اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ جو ولی ہوتے ہیں وہ کرامت اپنے لیے نہیں دکھاتے۔ ولی جو ہوتے ہیں وہ کرامت اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے وہ کرامت کا ان کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو امیر المجاہدین، آج ہم مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں صرف اس آپ کو ایک یعنی کہ فکر اور غور والی بات کرنے جا رہا ہوں
کہ آج آپ نے دیکھا کہ آج پھر جو تھا معاہدہ جو ہے اس کی وسعت کو بڑھایا گیا، وہ جو ہے اپریل تک اس کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اور حکومت جو ہے، لوگ کہتے تھے یہ چھوٹا سا طبقہ جو ہے یہ کیا کر سکتا ہے، اب دیکھیں کہ چھوٹے سے طبقے سے مہینے سے رابطے میں تھے کہ مہربانی کر دیں ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دیں۔ یہ چھوٹے سے طبقے کی طاقت ہے۔ کیا طاقت ہے کہ میں اب سیدنا صدیق اکبر کے اس منظر سے کہ ہم کیسے محب ہیں کہ جب غار حرا میں جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر، جن کے متعلق قرآن کریم نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جن کے لیے رب یہ کہے غم نہ کرو ان اللہ معنا، اے مصطفیٰ اور اے مصطفیٰ کے ہم سفر ساتھی صدیق، رب یہ تمہارے لیے فرماتا ہے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ شان رب نے عطا کرتا ہے۔ تو پھر سنو کہ جب سیدنا صدیق اکبر غار حرا میں تشریف لے گئے، پھر محب کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، جب غار حرا کے سارے چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو صدیق نے اپنی قیمتی چادر سے بند کر دیا، جب بند کر دیا بڑا جو سوراخ تھا وہاں بیٹھ گئے، مدنی مکی آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنا سر انور جو ہے وہ صدیق کی گود میں رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اور یہاں ایک اژدہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، گرفتار ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ میں بتاتا ہوں صدیق کے ماننے والوں، صدیق کے پاس کیا اژدہا سے ظاہری طاقت زیادہ تھی؟ نہیں تھی نا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سنیے سیدنا صدیق اکبر کے اس واقعے سے ضرور درس عبرت لے کے جائیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی ایڑی کو اس سوراخ میں دبایا اور وہاں ایک عاشق، ادھر بھی عاشق ادھر بھی عاشق، ادھر بھی محب صادق ہے ادھر بھی محب صادق ہے، وہ کئی سالوں سے نبی پاک علیہ السلام کی آس میں تھا۔ قرآن نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ایمان والے مایوس نہیں ہوتے۔ اس اژدہا کو یہ امید تھی کہ ایک دن مدنی آقا یہاں تشریف لائیں گے اور میں ان کے قدموں میں پہنچ کر درود و سلام پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، جب مدنی آقا امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے، اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑی اس سوراخ میں دبا دی، اور اژدہا جو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اژدہا نے صدیق کو ڈسا۔ میں نے کہا صدیق کو جو محمد مصطفیٰ کی محبت میں ہو، جو حضور کی غلامی کا بٹا جس کے گلے میں ہو، وہ صدیق کو ڈس نہیں سکتا۔ میں نے کہا میرا ایمان اور وجدان اور میری محبت و عقیدہ یہ کہتا ہے وہ صدیق کو ڈس نہیں رہا تھا، بلکہ صدیق کے پاؤں پہ دستک دے رہا تھا۔ گویا کہ یہ بتانا چاہ رہا تھا آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو، اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی محبت و قربت تمہیں مل جائے تو پھر صدیق کے قدموں میں تمہیں دستک دینی پڑے گی، صدیق کے قدموں میں تمہیں دستک دینے پڑے گی، کیونکہ جو صدیق کا غلام ہوگا وہی نبی کا غلام ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ بار بار دستک دے کر وہ کسی اور سوراخ میں بھی تو چھپ سکتا تھا، انتظار کر سکتا تھا، کیوں اسی سوراخ میں اسی بل میں کیوں چھپا ہوا تھا؟ اس لیے کہ صدیق کی وہاں ایڑی نے جانا تھا اور اس نے یہ دستک دینی تھی۔ جب بار بار دستک دی، صدیق کا یہ حسن سن تھا، صدیق کی محبت کا یہ عالم تھا کہ محب کے ہوتے ہوئے محبوب کو کوئی نقصان کیسے پہنچا دے۔ ایک محب جتنی بھی طاقت رکھتا ہے وہ صرف تو کرے، اب کوئی بھی چیز نیچے سے ہو سکتی ہے جو ڈسے، تکلیف پہنچائے۔ اللہ اکبر، صدیق اور دو محبوں کا آپس میں مقابلہ چلتا رہا۔ ایک محب یہ چاہتا تھا کہ کوئی چیز نکل کر محبوب کو نقصان نہ پہنچائے، دوسرا محب چاہتا تھا کہ جو محب ایڑی لگا کر بیٹھا ہے یہ ہٹائے تو میں والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھوں، واللیل کی زلفوں والے شانوں کو دیکھوں۔ اللہ اکبر، وہ یہ دستک دے رہا تھا۔ اللہ اکبر، جب دونوں کا مقابلہ ہوا صدیق جمے رہے، اس نے کوشش کرنے سے ہٹا نہیں۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور جب صدیق کی آنکھوں سے آنسو گرے، نبی پاک علیہ السلام، بتاؤ صدیق کی کیسی شان ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو گرے کہیں اور نہیں گرتے، جس کی آنسو کی جگہ والضحیٰ کا مکھڑا ہو، بتاؤ صدیق کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔
اللہ اکبر، صدیق اکبر کے جب آنسو گرے نبی پاک نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کوئی چیز ہے جو آنا چاہتی ہے؟ حضور نے فرمایا قدم ہٹاؤ، ایڑی ہٹاؤ، وہ نقصان نہیں بلکہ قدموں میں آ کر ایمان لانا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں پارٹی میں فلاں پارٹی میں، میں یہ آپ سے آج یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے صرف ہم کہتے ہیں فارم بھر لیا تحریک کا بس کافی ہو گیا۔ دیکھیے تحریک کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، تحریک کا مقصد اور منشور، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک سیاسی پارٹی ہے، سیاست سے پہلے تحریک کا جو مقصود اور منشور ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو بلند کرنا ہے۔ ہم نے ایک روایت، میں شاید وقت زیادہ لے جا رہا ہوں، بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی آج اگر ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کی اور آپ کی تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو بلند کیا، اور یہی نعرہ ہے جو قیامت میں بھی یہ نعرہ لگا ہوگا، بتاؤ ہم نے دنیا میں رہ کر جب حضور کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے لبیک کا نعرہ لگایا ہوگا اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہوگا، قیامت کے دن پھر ہماری زبان پھسلے گی نہیں بلکہ پھر وہ زبان پر خود ہی سے جاری ہو جائے گا جب وہ ودھا کے مکھڑے کو دیکھے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو سارے نبیوں کے پاس ان کی امتیں جائیں گی اور کہیں گی آج کچھ کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ چلتے چلتے یہ معاملہ حضرت عیسیٰ روح اللہ تک پہنچے گا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اور تمام انبیاء مل کر کہیں گے آج ہم رب کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، اذهبوا الی غیری، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ پھر سب نبی مل کر کہیں گے اذهبوا الی محمد، جاؤ نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ جب وہ سارے لوگ جمع ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آج آپ ہمارے لیے بگڑی بنائیں، رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ یقین جانو کہ جس نے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہوگا اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، پھر جب بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیتا ہے، حضور سے وفا کرتا ہے، یارو زندگی چند لمحوں کی ہے، کسی نہ کسی طور پر چلے جانا ہے، کسی کی سانس ویسے نکل جائے گی، کسی کا ایکسیڈنٹ سے موت ہو جائے گی، کسی نہ کسی کی کسی مرض میں مبتلا ہو کر مر جائے گا۔ وہ اس موت کا کیا کہنا جو حضور کی ناموس رسالت پر اور حضور کی ختم نبوت پر پہرے دیتے ہوئے چلی جائے، اور جب کسی کی زندگی حضور کی ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرے دیتے ہوئے جاتی ہے، پھر اسے سرد خانے میں نہیں رکھا جاتا بلکہ غلاموں کو دیدار کرانے کے لیے 40 گھنٹے اسے سر عام رکھا جاتا ہے۔ دنیا کو بتایا جاتا ہے جو حضور سے وفا کرتا ہے، حضور کی ناموس پر پہرا دیتا ہے، حضور کے ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس شان سے جاتا ہے، جب اس کے جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو پھر ایک دو نہیں، رشتہ داروں کو نہیں بلایا جاتا، وہ رشتہ دار جو رشتہ داری کو دکھانے کے لیے، چہرہ دکھانے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے کہ فلاں رشتہ دار آیا ہوگا، وہ دیکھے گا فلاں نہیں آیا، بلکہ وہ جنازہ نہیں بلکہ رشتہ داری کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اے امیر المجاہدین، تیری عظمت پر قربان کہ تیرا جو رشتہ تھا وہ امت سے یہ رشتہ تھا کہ تو حضور کی ناموس پر، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کے جا رہا تھا۔ جو بھی جس سے بھی پوچھا کیوں جا رہا ہے، کہا آج ایک عاشق صادق کا جنازہ ہے جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے، میں اس عظیم قائد کا جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ آپ جو آپ کا ذہن ہے کسی بھی سیاسی تنظیم میں چلنا چاہیں چلیں، لیکن اتنا ضرور سوچئے گا آرام سے بیٹھ کر، جس طرح کاروبار کے لیے پریشانی کے عالم، اتنا ضرور سوچئے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی تنظیم کا ہو، وہ یہ سوچے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ قیامت کے دن تو ان کے ساتھ اٹھنا پسند کرے گا۔ آپ بتائیں کہ جتنے بھی آج سیاسی تنظیمیں ہیں جو مذہب کے نام پر یا سیاست کے نام پر کام کر رہی ہیں، کیا آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی قائد کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے؟
کوئی نہیں کرے گا. بولیے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو بھی سوال ہے آپ کا جواب ہے وہ دیں. کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو پھر اگر ہم اس قائد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جس کا مشن حضور سے وفا ہے اور جس کا مشن حضور کی ناموس پر پہرا دینا ہے، تو یقیناً ہم میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ ہم اس کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے. اللہ اکبر. تو اس لیے آج آئے اور غور و فکر کریں اور اس تحریک کا حصہ بنیں. اور ظاہری یہ عہدے جو ہیں یہ چلے جائیں گے، اور ہم تو ہر لمحہ ہر لحظہ نوکری ہو یا فورس شیڈول ہو یا گرفتاری کا معاملہ ہو ہم اس سے نہیں بچتے. کیونکہ علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ سے جب عدالت میں پوچھا گیا مولانا تمہاری زندگی کی عمر کتنی ہے، تو مولانا عبدالستار خان نیازی کا جواب سن کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہا 6 دن اور 7 راتیں زندگی ہے میری. تو انہوں نے کہا مولانا آپ کی داڑھی میں سفید بال ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی 6 دن اور 7 راتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حقیقت یہی بات کہہ رہا ہوں، باقی زندگی تو میری یوں ہی گزر گئی. جو جہل میں راتیں گزری ہیں وہ اپنے جرم میں نہیں گزری، بلکہ حضور کی ناموس رسالت پر پہرا دینے کی وجہ سے مجھے جہل میں ڈالا گیا. کہا جو حضور سے وفا کرنے میں، جو یار کی عزت پر پہرے دینے میں زندگی لمحے گزرتے ہیں، عاشقوں کی صرف وہی زندگی ہوا کرتی ہے. تو کہا میری یہی زندگی ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے چند لمحے اگر عطا کر دے تو ہمیں مل جائیں تو یقیناً ہماری بھی آخرت سنور جائے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.